الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی ذات کا میرے اور آپ کے اوپر بلکہ پوری کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس ذات بابرکات کی بے شمار بے حد و بے انتہا رحمتیں اور اس کا فضل و کرم ہے۔ اس کے اس فضل و کرم اور رحمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کے سب صحیح معنوں کے اندر اللہ کریم کی حقیقی بندگی کرنے والے حقیقی بندے بن جائیں۔ محترم سامعین، آج کا جو میرا موضوع ہے فضائل شعبان اور شب برات۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ شعبان المعظم وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں نازل کی جاتی ہیں، گناہگار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اس لیے شعبان کو المکفر یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ جل شانہ نے برکتوں والی رات، دوزخ سے آزادی ملنے کی رات اور خاص رحمتوں کے نزول کی رات بنایا ہے۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی تیاری کے لیے شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور ایک دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، دونوں امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ فإنه كان يصوم شعبان كله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینہ میں روزے رکھتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام نے رمضان کے مہینے کے علاوہ جس مہینے کے اندر زیادہ روزے رکھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہم کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، تو ایسی رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان کو سمیٹنے کے لیے پہلے صرف سامان اکٹھا کرنا نہیں بلکہ
ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہ رمضان والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، فرائض کو اللہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اس لیے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے حدیث مبارکہ ہے ان سے روایت کرتا، اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، یعنی فرمایا کہ اتنا ہی عمل اختیار کرو جتنی کہ تم طاقت رکھتے ہو، اتنا ہی۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کے اوپر سے زیادہ بوجھ ڈال دے جس کی وجہ سے باقی فرائض کے اندر بعض بندے ایسا کرتے ہیں کہ راتوں کو قیام کرتے ہیں لیکن صبح فجر کی نماز فرض ان کی جو وہ رہ جاتی ہے، تو ایسا اہتمام نہیں، بلکہ اتنا جتنا بوجھ ڈال سکتے ہیں اسے لحاظ سے اس کا اہتمام کریں، یعنی عبادت کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ حَتَّى تَمَنُّوا، کہ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات جب وہ نہیں اٹھاتی ہے، اللہ نہیں اٹھاتا جب کہ تم نہ اٹھا جاؤ، اللہ یعنی کہ جب تک تم عبادت کرتے اللہ کی ذات قبول کرتی ہے، لیکن یہ کہ اچھے طریقے سے اچھاش بشاش طریقے سے اللہ کی عبادت کرو، حاضر دماغی کے ساتھ کرو، یعنی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا دُوِبَ عَلَيْهِ وَإِن قَلَّتْ، تو آپ علیہ السلام کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نماز وہ تھی جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، وَإِن قَلَّتْ، اگرچہ کم ہی ہو، یعنی ہمیشہ کام کر رہے ہیں، ایک دن تو بڑی نمازیں پڑھ لی، ایک دن تو روزے رکھ لی، ایک دن تو پڑھ گئے عبادت کے اندر باقی نے چھوڑ دیا، اس کے اندر دوام ہونا چاہیے، عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ جس حدیث مبارکہ کے اندر اس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ صَلَاةَ دَوَامٍ عَلَيْهَا، یعنی کہ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو اس پر ہمیشگی اختیار فرماتے۔ تو شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھنے کے بارے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت مبارکہ ہے، وہ فرماتی ہیں انه لم يكن يصوم من السنۃ شهرا قاما، وہ کہہ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ سال کے کسی مہینہ میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی شعبان میں آپ رمضان کے علاوہ جو مہینہ جس کے اندر آپ زیادہ رکھتے تھے، یہ پورے مہینے کے آپ روزے رکھتے تھے، تو وہ یہ شعبان ہی کا مہینہ تھا، فرمایا الا شعبان، سوائے شعبان کے کہ آپ علیہ السلام اس کے اندر رکھتے تھے، یسرہ برمضان، کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے ملا دیتے تھے، یعنی رکھتے تھے تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، تو لہذا یہ وہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو تیار کریں، نمازوں نوافل کے اعتبار سے یا ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو بہرحال معزز سامعین، نزول قرآن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں، اسی رات میں ہر حکیمانہ جو معاملہ ہے ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ سورہ طوفان کی آیتیں ہیں، اگرچہ اس کے متعلق دو رائے ہیں آگے جس کے متعلق بات بیان کی جا رہی ہے کہ شب قدر کے متعلق ہے، یہ شعبان کی جو رات ہے اس کے متعلق ہے، تو فرمایا جا رہا ہے اس رات سے مراد شب قدر ہے یا شب برات۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلت مبارکہ سے 15 شعبان کی رات مراد ہے، ان دو کی رائے یا کچھ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے فوت ہونے والے، اس رات کے اندر جن لوگوں میں زندہ رہنا ہے جو فوت ہونے والے ہیں اور آئندہ سال پیدا ہونے والے جو ہیں اور حج کرنے والے، سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ علامہ قرطبی مالکی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے، یعنی شب برات والے رات ان کے نقل کرنے کا، ان کے لکھنے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کا نزول اور اس میں آ کے اختتام پذیر ہوا
تو یہ امور بلا شبہ لوح محفوظ میں تحریر ہیں، لیکن اس شب میں مذکورہ امور کی فہرست لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے جن کے ذمہ یہ امور ہیں، یعنی یہ سارے امور جن کے ذمہ ہیں تو ان فرشتوں کے حوالے وہ فہرست کر دی جاتی ہے اس رات کے اندر۔ سامعین کرام، 15 شعبان المعظم کی رات ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بقیع کا قبرستان ہے، آپ نے جب دیکھا تو آپ علیہ السلام وہاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل ينظر لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان المعظم کی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ فیغفر لاکثر من عدد الشعر غنم کلب۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ اس رات کے متعلق، اور ویسے تو ہر رات کے اندر اللہ جل شانہ کی رحمت جو ہے سحری کے وقت جو برس بھی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ جو باتیں آگے آ رہی ہیں، لیکن اس رات کے متعلق خاص طور پہ حدیث مبارک آئی ہے تو قبیلہ بنو کلب کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے اندر وہ قبیلہ بڑا قبیلہ تھا، ان کے پاس بکریاں زیادہ تھیں، تو اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے یعنی اس رات اللہ جل شانہ بہت زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ جل شانہ کی رحمتیں ساری رات برستی رہتی ہیں، اور اس کی رحمت صدائیں لگاتی ہے کہ ہے تو حاجت مند کی جس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ یہ رات مغفرت اور کوشش کے لیے ایک عظیم رات ہے، اس لیے اس رات کو عبادت میں گزارنا اور اگلے دن روزہ رکھنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ جیسا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب نصف شعبان کی رات ہو فقوموا لیلہا، تو رات کو عبادت کرو، اور وصوموا نہارہا، اور اگلے دن روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فیہا للغروب الشمس إلی السماء الدنیا، اس لیے کہ اس میں غروب شمس سے فجر طلوع ہونے تک آسمان دنیا پر اللہ جل شانہ نزول فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات جو آسمان دنیا کی طرف جو متوجہ ہوتی ہے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے فیقول، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے تو مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کو میں معاف کر دوں، ہے تو اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مسترزق فرزق، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں۔ اللہ مبتلی فوافی، ہے کوئی بیمار یا کوئی بھی کسی مصیبت کے اندر گرفتار کہ میں اس کو اس سے دور کر دوں۔ کہ اللہ کی ذات پکار رہی ہوتی اور کہتی ہے اللہ کرا اللہ کرا۔ اسی طریقے سے اللہ اور فرماتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ جل شانہ اور فرماتے ہیں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت پکار کے کہتی ہے تو مانگنے والا میں سے کہ میں اسے دوں۔ تو محترم سامعین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ جل شانہ نصف شعبان کی شب متوجہ ہوتے ہیں اور فیغفر، اور تمام مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں، فیغفر لخلقہ، کہ اپنی ساری مخلوق کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، الا لمشرک، سوائے شرک کرنے والے کے، اور مشاہد، یا کینہ رکھنے والے کے۔ جس بھی اس رات کی بات ہو رہی ہے، شب قدر کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں فرمایا کہ الا لمشرک، سوائے مشرک کے، اور مشاہد، یا جس کے دل کے اندر کینہ ہے۔ شرک تو اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی عبادات کے اندر کسی اور کو ایسا ماننا جیسے اللہ کی ذات ہے، تو یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے کینہ تو ہمیں ظاہر ہونا جانتا ہے کہ دل کے اندر کسی کے متعلق بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، کہ اس کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بڑا جاننا، یہ ساری چیزیں اس کے متعلق، یہ دونوں چیزیں جس کے دل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو حدیث کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اس رات کے اندر بھی ایسے دونوں اشخاص کی بخشش نہیں ہوگی کہ جن کے دلوں کے اندر شرک ہوگا اور جن کے دلوں کے اندر کینہ ہوگا۔ تو لہٰذا ان حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس بابرکت اور مقدس رات میں
اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ دنیا والوں پر متوجہ ہوتا ہے تو اس کا دریائے رحمت اپنے جوش میں آتا ہے کہ وہ اپنے حقوق بھی معاف کر دیتا ہے اور اپنی بندگی و عبادت اور اطاعت و فرما برداری میں سرزد ہوئی کوتاہیوں اور لغزشوں سے بھی درگزر کر دیتا ہے. جتنے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جتنے گناہ ہوئے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں، مگر شرک اور حقوق العباد معاف نہیں فرماتا. حقوق العباد، اگر بھائی کا حق دبایا ہوا ہے، اس کی جائیداد دبائی ہوئی ہے، اس کی کوئی چیز حق دبایا ہوا ہے، جب تک وہ بھائی معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں کریں گے. چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ اڑوس پڑوس والا ہے، چاہے کوئی بھی رشتے دار ہے، کہیں دفتری معاملات ہیں، کہیں بھی جہاں کہیں جس نے کسی کا حق رکھا ہوا ہے تو اس کی اطاعت کے اندر بخشش نہیں ہوگی. بہت سارے معاملات یہاں بھی ہو جاتے ہیں کہ جہاں کسی کا حق ہمارے اوپر متعلق ہوتا ہے اور مختلف اداروں کے اندر بھی کسی کا حق رہ جاتا ہے، کسی کے پاس اختیار ہے، کسی کو دینے والا وہ نہیں دیتا، اسے خیال کرنا ہوگا کہ اس بات کے اندر بھی اس کے لیے بھی ایسی ہی بات ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے معاملے میں اللہ جل شانہ کی ذات ہے وہ مہلت دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی اللہ توبہ قبول کر لیں، اور اگر توبہ نہ کریں تو اپنی بد اعتقادی اور بد عملی سے باز نہ آئیں تو انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.